السلام علیکم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مسئلے کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے نماز کی فضیلت۔ نماز کی کتنی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، آئے ہم اس پر چلیں۔ آیت کریمہ ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیموا الصلاۃ بذکری بذکری کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ، عبادت کے لائق ہے اللہ۔ رب فرما رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پھر فرماتا ہے کہ بس تو میری ہی عبادت کیا کر، تو میری ہی عبادت کیا کر۔ یعنی عبادت کی جائے گی تو رب تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، کوئی اور کسی اور کو نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیسہ والا ہو، کتنا ہی بڑا امیر ہو، جائیداد ہو، زمین والا ہو، کتنا ہی بڑا پیسہ والا ہو، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے رب تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر عبادت کی جائے گی تو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ اور حدیث کریمہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو حل یبقى من درونہ شیء، کیا اس کے اندر کوئی میل باقی رہے گی؟ لوگوں نے عرض کیا لا یبقى من درونہ شیء، اس کے اندر کوئی میل باقی نہیں رہے گا، اس کے اندر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ 5 مثالوں کی نماز اسی طرح ہے، 5 وقت نمازوں کی مثال اسی طرح ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ نہر سے نماز کی کیا تعلق ہے؟ اگر کسی کے گھر کے سامنے مسجد ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے، پڑھے گا تو اس کے اندر گناہ کی کوئی میل باقی نہیں رہے گا، وہ گناہوں سے پاک رہے گا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ معزز سامعین کرام، اس آیت میں آپ غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ جب شروع میں کہہ دیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، تو آخر میں کیوں کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ؟ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، اس لیے کہا گیا کہ رب فرما رہا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی آپ مسجد میں آئے تنہا نماز ادا کیے چلے گئے نہیں، بلکہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ کا امام رکوع کر رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ رکوع کرنی پڑے گی۔ آپ کا امام رکوع کر رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ رکوع کرنے پڑے گی۔ سجدہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یعنی رب فرما رہا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی سے لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، نماز ہی سے لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ یہی نماز ملائکہ کے محبوب، انبیاء کرام کی سنت، معرفت کا نور اور ایمان کا جز ہے۔ حدیث کریمہ میں ہے کہ الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد حماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستور ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستور ہے۔ فمن ترکها فقد حماد الدین، اور جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو نماز سے تعلق نہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اسے دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین کو جانتا ہی نہیں ہے، شریعت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طریقہ سے نماز پڑھیں، ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔
اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز میں سکون اختیار کرے، سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جماعت شروع ہوتی ہے تو دوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، نماز پر دوڑ کر مت جاؤ، جب جماعت شروع ہوتی ہے تو دوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ، یہ مکروہ ہے۔ دوڑ کر جاتے ہیں تو ہمارا دل دھک دھک کرتا رہتا ہے، ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں اس وقت۔ دوڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی شخص دوڑے گا تو وہ تھکا ہوا رہے گا ہی، اسی لیے نماز سکون سے پڑھیں، سکون اختیار کریں نماز میں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز عطا فرمائے، اور میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔